والسلام على سيد الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملارا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک امام الانبیاء سرور کون و مکان شفیع مجرماں سیاہ لا مکان حامی بے کساں آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے معراج پاک دا ذکر پاک کی تجارہ سی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے معراج پاک تو بڑے موضوع نے، بہت زیادہ مسئلے نے۔ ایک معراج شریف پڑھ کے تقریباً اہل سنت و جماعت دے سارے مسئلے حق سچ ثابت ہو جاندے نے۔ معراج شریف نے یہ ثابت کیتا ہے کہ اللہ دے رسول، اللہ دے نبی سارے زندہ نے، اور ایک وقت دے اندر اللہ دے نبی اور رسول کئی جگہ تے حاضر و ناظر ہو سکتے نے۔ نبی بعد از وصال مشکل کشا تے حاجت روا نے۔ انتقال فرما جان تو بعد بھی اللہ تعالیٰ دے نبی مدد بھی فرماندے نے، مشکل کشائی بھی فرماندے نے، حاجت روائی بھی فرماندے نے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنے محبوب پاک علیہ السلام نو معراج شریف دی سیر کروان دا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نو فرمایا اج جنت دے دروگیاں نو کہو کہ جہنم دے سارے دروازے بند کر دیو، جنت نو آراستہ فرما دیو۔ سارے فرشتیاں نو کہو آج میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے، سارے میرے محبوب دے ادب واسطے کھڑے ہو جو، اور تسی جنت وچ جاؤ، جنت دے وچوں براق لے کے، جنت دا لباس لے کے، جنت وچوں آسا مبارک لے کے، جنت دے وچوں امامہ شریف نور والا لے کے تے میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو میرے کول لے کے اور نال 70,000 فرشتیاں دا جلوس لے کے، میلاد شریف دا جلوس، معراج شریف دا جلوس، کئی جگہ تے ماشاءاللہ رات نو لوگ معراج شریف دا بھی جلوس کر دیں، اور اس تو استدلال فرمایا بزرگاں کہ 70,000 فرشتہ معراج والی رات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نو لے کے جان واسطے سیدنا جبریل امین علیہ السلام دے نال تشریف لے آئے، اور سارے فرشتیاں دے کول نوری شمع سن، ایک نوری، اور آپ بھی نوری نے، فرشتے آپ بھی نوری نے، ہتھاں دے وچ شمع بھی نوری نے، تے سواری بھی نور والی، لباس بھی نور والا، تے جنہاں نو لے کے جان واسطے آئے او سرکار بھی نور والے۔ کیسی نورانی برات اور کیسی نور والی ماشاءاللہ سرکار، جنہاں دا سارا کچھ ہی نور۔ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو آ کے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ دے قدم مبارک چوم کے اٹھایا۔ بزرگ فرماندے نے کہ اگے پیچھے سرکار ساری رات جاگتے رہندے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھن والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، تسی قیام فرمایا کرو مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھی رات جاگ لیا کرو، ادھی رات آرام فرما لیا کرو۔ آپ کھڑے ہوندے سن ساری رات کھلوتیا رہنا، تے آپ دے قدمہ تے ورم آ جان۔ کھلوتیا مطلب کہ اس واسطے نماز پڑھن واسطے، یعنی اونج نہیں اسی بھی گلاں باتاں کردیاں کئی گھنٹے لوکی کھلوتے رہندے، لیکن سرکار ساری رات ایڈا لمبا قیام کرنا کہ آپ دے قدمہ تے ورم آ جان۔ تو ایک دن حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کیتا حضور اینا رات نو جاگ دے رہندے ہو، اللہ تعالیٰ نے تے تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں دے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے۔ تے آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ رب نے جو ایڈا کرم کیتا ہے تے پھر میرا تے حق بندا نا کہ میں ساری رات قیام کراں تے رب دا شکر ادا کراں۔ اگے پیچھے ساری رات کھلو رہنا تے معراج والی رات چادر لے کے لیٹ جانا، یہ بھی تے عجیب راز ہے نا جی۔ یہ سرکار نو بھی پتہ سی کہ اج میں جانا ہے، اج میں جانا ہے، اس واسطے تے لیٹ گئے کائنات نو دسنا سی کہ سارے نوریاں دا سردار میرے قدمہ وچ کھلوتا ہے، سارے نوریاں فرشتیاں دا سردار میرے قدمہ وچ کھلوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویکھو جبریل امین علیہ السلام چھت کھول کے تے تشریف لے آئے، دروازہ بھی نہیں آ کے کھڑکایا، ایوے ادب رسول، دروازہ نہیں کھڑکایا، لین آ رہے نے رب دے حکم نال، پر ادب ایوے کہ اللہ کو پوچھیا، اللہ نے فرمایا تسی چھت کھولو، پھر جا کے یا اللہ ہن تیرے محبوب آرام پہ کر دینے، اللہ نے فرمایا میں تواڈے کفوری ہونٹ بنائی ایسے واسطے سن، ہن تسی دروازہ انج بند ہے نا۔ جبریل امین علیہ السلام اندر آ گیا سرکار دے قدمہ وچ، دروازہ لکڑ دا تے ظاہر ہے وچ ورلاں تے آئیں گے نا، تے 70,000 فرشتہ باہر کھلو کے اس چیز دا نظارہ پہ ویندا ہے۔ اللہ دے ملائکہ نوری فرشتے اس چیز دا نظارہ کر رہے ہیں کہ سارے فرشتیاں دا سردار اج محبوب دے قدم پہ چومدا ہے۔
تو یہ ثابت ہویا کہ یہ نوریاں دے بھی سردار نے. اللہ اکبر. یہ نوریاں دے بھی سردار نے اور نوریاں دے بھی آقا تے مولا نے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بڑا عجیب نکتہ بعض بزرگاں نے فرمایا کہ چادر بندہ جدو لیندہ ہے پیراں دے تھلے کر کے لے لیں، پیراں دے تھلے کر کے لے لیندہ ہے تے پھر اتنے سر تے بھی بندہ چادر لے لیندہ جدو لیٹے. تے سرکار دیاں تلیاں کیوں ننگیاں سن؟ چادر جو لئی تے توڑ تھلے دوری کر کے، لیکن تلیاں کیوں ننگیاں سن؟ ساڑھے بزرگاں نے فرمایا تلیاں سرکار نے ننگیاں ایسے واسطے تے رکھیاں سن، آپ نے پتہ سی جبریل آ رہے ہیں، جبریل آ رہے ہیں تے میں تلیاں پہلا ننگیاں رکھا نا، انہوں نے کپڑا بھی نہ چکنا پوے تے قدم چمن. بزرگ فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام کو لوں سرکار نے پوچھا جبریل سنا پھر جنت بھی ویکھے، جنت دے سارے نظارے بھی ویکھے نہیں، آج تو میرے قدم چمے نے کوئی مزہ بھی آیا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کی عرض کیتا نہ جنت کی کلیاں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیاں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیاں میں دیکھا، مزہ جو محمد دیکھا، نہ جنت کی کلیاں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیاں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیاں میں دیکھا. تو سرکار نے فرمایا جبریل آج رات آئے ہو، کی مسئلہ ہے؟ عرض کی تھی حضور رب تواڈے دیدار دا مشتاق ہے، رب تواڈے دیدار دا مشتاق ہے. آپ نو باہر لے آندا گیا، پھر آپ نو غسل کروایا گیا. آپ دا اے علم نشرح لک صدرک دے تحت مفسرین نے لکھیا کتب حدیث دے اندر قرآن پاک دے اندر 3 دفعہ شک صدر کیتا گیا. شک صدر سمجھ دیو کہ آپ دا سینہ کھول کے دل مبارک باہر کڈ کے تے پھر انہوں تو کے پھر ویچ رکھا گیا. وہ دیاں اگر حکمتہ بیان کیتیاں جان تے تقریباً پورا جمعہ دا ٹائم بس یہ دیتے. لیکن ایک گل یاد رکھو، سرکار فرماندے نے جبریل امین علیہ السلام نے انج میرا سینہ کھولیا انگل نال، اشارہ کیتا نا انج سینہ کھول لیا. سونے دا تشتے تے زمزم دا پانی تے جبریل امین علیہ السلام نے میرا دل پاک توتا. سرکار ویخ رہے ہیں. سرکار ایک گل میں جڑی پہلا گزارش کیتی ہے، ہر بندہ اپنی زندگی دے وچ محتاج دل دا. وہ دا دل بند ہو جائے باہر کڈیا بھی نہ جائے بندے دی موت واقع ہو جائے. سمجھ دیو صرف آندے نے ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، دل بند ہو گیا، دل دی حرکت بند ہو گئی ہے تے انہوں اٹیک ہو گیا تے مر گیا، بندہ فوت ہو گیا. سرکار فرماندے نے میں انج ویرنا پیا تے جبریل نے میرا دل کڈ کے باہر تھال وچ رکھیا تو ہو رہے نے. معلوم آیا سرکار اس دل دے بھی محتاج نہیں، آپ دی زندگی اس دل دی بھی محتاج نہیں. دل بارے تے تم ہی آپ ویندے بھی نہیں پیا تے زندہ بھی. اگر بائی پاس کرے بھی کوئی بندہ تے دا بے ہوشی کرنی پیندی، کنے گھنٹے انہوں ہوش نہیں ہوندی، پر سرکار اپنی اکھاں نال ہر چیز دا مشاہدہ پہ فرماندے. پانی کا دا سی؟ زمزم دا. اور تھال کیڑا سی؟ سونے دا. دل کڈیا کنے؟ جبریل امین علیہ السلام نے. اللہ اکبر. یہ دے وچ کی حکمت سی؟ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بچپن وچ جوانی وچ پھر معراج والی رات اللہ اکبر عشق صدر کیوں کیتا گیا؟ پھر سرکار نو جنت دا جوڑا پوایا گیا.
غسل کروا کے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لکھا، بزرگاں نے لکھا کہ جس وقت سرکار غسل کر رہے سن نا اس وقت نور دے ستارے، چاند تے سورج تے جنت دیاں ہوراں سارے خیرات منگن واسطے اے جڑا سرکار دا دومن پا کے نا پانی پا کے یہ سانو دیو تے اسی اپنے چہریاں تے مل لئیے۔ اور او جڑا سرکار دا دومن ہے او فرشتیاں نے لے کے تے جنت دا رنگ روغن بنایا۔ جنت کڈا خوبصورت، کڈی خوبصورت ہے، لیکن او دا حسن جڑا ہے او سرکار دے اے دومن پاک دے نال وہ دیاں اصل رنگینیاں، اصل خوبصورتی، اصل حسن جڑا ہے یہ سرکار دے دومن پاک دے نال۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے جس وقت لباس پا لیا، امامہ شریف سر تے سجا لیا، جبریل امین علیہ السلام نے براق پیش کیتا۔ سرکار اس طرح بین لگے نا تے جبریل جڑا براق سی نا انہیں تھوڑی جی شوخی وکھائی، نچیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے چھڑک دیتی، تینوں کی مسئلہ ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں پسینہ آ گیا، میں اس واسطے نہیں کہ پہ شوخی کردہ کسی تکبر دی وجہ نال، میں شوخی اس واسطے پہ کرنا کہ کڈا میں مقدرہ والا جدے تے سرکار بہن لگے۔ میں تے حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام سرکار ایک بزرگاں نے رکاب پھڑی ہے جدے وچ آپ نے قدم رکھنا ہے، ایک بزرگ جڑے فرشتے نے انہاں آگو لگام پھڑی۔ اللہ اکبر، کیسا شان ہے، اللہ اکبر۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی تھی حضور تشریف رکھو نا ہونا، آپ کھلو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل پوچھنا میرا محبوب ہن بیندہ کیوں نہیں پیا؟ تیاری جو ہوگی تو ہن بیندے کیوں نہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے دست بستہ عرض کی تھی حضور تیاری تے مکمل ہو گئی تھی اور آپ تشریف رکھو نا۔ آپ نے فرمایا جبریل منو اپنی امت دی فکر لگ گئی، منو اپنی امت دی فکر لگ گئی، غم لگ گیا۔ آپ نے عرض کی تھی حضور کہدا غم؟ آپ نے فرمایا جبریل آج منو تے اللہ اپنے کولو بلایا، میرے واسطے جنت دا جوڑا، براق، جنت دا امامہ شریف، 70,000 فرشتے دا جلوس، نال جنت دا براق، یہ سارے انتظام کیتے، لیکن کل قیامت نو میری امت جدو قبراں وچ اٹھے ننگے بدن ہونگے، ننگے پیری ہونگے، ننگے سر ہونگے، تے پل صراط تو لنگنا تے کیویں لنگن گے؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اے معاملہ ہے ہن تیرے محبوب اس واسطے سواری نہیں پہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو کہہ دیو تسی سوار ہو جو، میرا تہاڈا وعدہ ہے جیڑا ہووے تہاڈا امتی قبر وچوں بعد وچ نکلے گا پہلا او دی قبر دے اتے سواری میں پہنچا دیاں گا، اس واسطے پریشان نہ ہوو، تہاڈی ساری امت دا انتظام میں کراں گا تے او براق سواریاں تے بہ کے جان گے۔ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بولے ہم غریبوں رضا۔ تسی تے ویکھو ایتھے نخریاں نال نا پہ لیندے ہو تے سرکار ایتھے کسی نو ایس پی بلا لوے، ڈی سی بلوا لے، کسی نو کو وزیر اعظم دا فون آ جائے تے انہوں گھر والے بھول جاندے نے، محلے والے تے کتنے رہ گئے، انہوں گھر والے بھول جاندے نے، میں انہوں کو پوچھ ہی دس لواں اتے جنوں کائنات دے رب نے بلایا جی تے انہوں پھر بھی تیری سجدی ہوئے تے یار کڈی بد نصیبی والی گل ہے کہ پھر او تینوں ہر جگہ تے محبوب یاد رکھن تے تو انہوں دا نام لین لگیا بھی شرم کریں۔ جو نہ بولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بولے ہم کو رضا،
حضرت کے اندر غلاموں امتیوں سنیوں یہ کنہ واسطے وے سنیاں واسطے دوسرے واسطے نہیں سنیوں تواڈے آقا نے جنہ کدی بھی تانوں نہیں بھلایا کدی بھی تانوں نہیں بھلے ہو تے تسی اپنی عادت بناؤ کی کرو انہاں دی یاد اپنی عادت بنا لو بہن لگو تے یا رسول اللہ اٹھن لگو تے یا رسول اللہ لیٹن لگو تے یا رسول اللہ محفل وچ جاؤ تے یا رسول اللہ خوشی ہوئے تے یا رسول اللہ غمی ہوئے تے یا رسول اللہ ہر جگہ تے تہاڈا شیوا یہ ہونا چاہیے بہندیاں اٹھدیاں اپنے آقا دا ذکر پاک کردے رہو جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا یاد ان کے اپنی عادت جنہ عادت بنانی ہے وہ ضرور بولو تے جنہ نہیں بنانی وہ چپ رہو یاد ان کے اپنی عادت اے سبق یاد رکھو کی کہنا ہے بہندیاں اٹھدیاں چلدیاں پھردیاں یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق دے تشریف لے گئے سرکار فرماندے نے براق دی رفتار کنی سی جتھے تک نظر جاندی اوتھے او دا پہلا قدم جاندا سی فرماندے نے مسلم شریف دے اندر حدیث پاک سرکار فرماندے نے میں براق تے جا رہا سا تے مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں دی گزریا تے میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام کھلو کے اپنے رب دی نماز پہ پڑھدے نے قبر دے وچ کتھے جڑا تسی کہندے ہو مر گئے قبراں والے مٹ گئے مٹی ہو گئے سرکار نے معراج والی رات دسیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ لمیا پہ کے بھی گل نہیں بہ کے بھی گل نہیں سرکار نے فرمایا کھلو کے نماز پہ پڑھ دے سن کھلو کے محدثین نے فرمایا یصلی جڑا نا اے صلاۃ دا لفظ درود شریف تے بھی بولیا جاندہ ہے صلاۃ دا لفظ اگ تے بھی بولیا جاندہ ہے اکثر عرف دے اندر لفظ صلاۃ نماز تے بولیا جاندہ ہے اسی بھی پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے کہنے ہیں نا پہلا لفظ الصلاۃ تے نماز دے متعلق وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی اے لفظ صلاۃ جڑا ہے اے نماز تے بھی بولیا جاندہ ہے درود شریف تے بھی بولیا جاندہ ہے بزرگاں فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو پتہ سی قبر وچ ایک تے نماز دوسرا معنی محدثین فرماندے نے اے مطلب سی کہ سرکار موسیٰ علیہ السلام نو پتہ سی کہ آج سرکار دولہ بن کے تے مسجد اقصی وال جا رہے تے میری قبر دے کولوں دی آپ نے لنگنا ہے اس واسطے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھلو کے ہاتھ بن کے حضور تے درود پہ پڑھ دے سن درود پہ پڑھ دے سن فرماتے نے اگے میں جا رہا سا ایک میدان علاقہ آیا جگہ آئی جبریل امین علیہ السلام نے رکاب تو پڑھیا براق نو کھلا رہا آپ نے عرض کیتا حضور اتھے تھلے تشریف لے آؤ دو نفل پڑھو میں جبریل امین علیہ السلام نو پوچھا جبریل کیڑی جگہ جتھے نفل پڑھائے جے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیتا حضور اے او جگہ جتھے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہویا ہے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد شریف ہویا ہے ایتھے انہاں دی ولادت ہوئی ہے
معراج والی رات یہ بھی مسئلہ ثابت ہویا کہ میلاد والا جتھے نبیاں دا میلاد ہوئے اتھے جانا سنت ہے تے اتھے نفل بھی پڑھنے چاہیے، اتھے نفل بھی پڑھنے چاہیے نے۔ سرکار فرماندے نے میں جا رہا سا ایک میں علاقہ ویکھیا جتھے بڑیاں زیادہ کھجوراں نے تے شہر آباد ہے۔ میں جبریل نو پوچھیا جبریل اے کیڑا شہر تے کیڑا علاقہ ہے؟ آپ نے عرض کیتی حضور جدوں ہجرت فرما کے مکے وچوں تسی نکلو گے اے مدینہ منورہ بن جائے گا، یہ او شہر ہے۔ فرماندے نے میں اگے چلدا گیا تے مسجد اقصی جدوں پہنچیا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اترو تھلے۔ میں تھلے اتریا، جبریل نے ایک پتھر دے اندر سوراخ اپنی انگل دے اشارے نال کیتا تے او دے نال براق نو بنیا۔ جدوں میں مسجد اقصی دے دروازے تو اندر قدم رکھیا تے میں ویکھیا 1,24,000 کم و پیش سارے نبی تے رسول ہاتھ بن کے کھلوتے نے میرے استقبال واسطے۔ براق دی رفتار کنی ہے جتھے نظر جائے پہلا قدم جائے، پہلا تے سرکار فرماندے نے میں ہونے ہی تے ویکھیا سی موسیٰ علیہ السلام قبر وچ نماز پہ پڑھ دے سن تے میں مسجد اقصی دے اندر وڑیا تے اگے موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہیں، ادھر قبر وچ ادھر مسجد اقصی۔ یا تے انج سمجھ کہ نبوت دی رفتار جڑی ہے او براق نالوں بھی تیز ہے، نبوت دی رفتار جیڑی ہے وہ براق نالوں بھی تیز ہے۔ تے یا پھر دوسری گل جیڑی بھی مننی ہے پھسنا تے ہے ہی نا، جے اے مننے کہ نبی وچ اتنی طاقت ہے کہ بجلی دے براق وچ بھی اے طاقت نہیں، جیڑی طاقت موسیٰ علیہ السلام ایتھے قبر وچ درود بھی پہ پڑھ دینے اوتھے سرکار دا استقبال بھی پہ کر دیں۔ تے جے دوسری گل مننے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر ویچ بھی سن تے بیت المقدس ویچ بھی سن، پھر بھی تیرے عقیدے دا تے رگڑا نکلیا، پھر بھی اے تے مننا پیانا ہے نبی ایک وقت کئیاں جگہ تے حاضر و ناظر ہوندے نے، ایک وقت کئیاں جگہ تے حاضر و ناظر ہوندے نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو اسی حاضر و ناظر مننے آ ساڑا عقیدہ ہے، اور کچھ نہ آوے ملوانیاں نو وہ کہتے ہیں لو جی نبی پاک حاضر و ناظر نے تے پھر تسی جماعت کیوں کرندے ہو؟ یہ دا مطلب ہے تسی اگے ہوندے ہو نبی پاک پیچھے ہوندے نے، نبی پاک پیچھے ہوندے نے، نبی پاک حاضر و ناظر جو ہے ہر جگہ تے نے تے جماعت تسی کراندے ہو، تسی تے بڑے گستاخ ہو، پھر بے ادب ہو، تسی اگے کھلوندے ہو، نبی پاک پیچھے ہوندے نے۔ ساڑھے شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا جدو عقل نہ ہوئے تے انج دی سوچ دی ہے، پھر جی انجی لوگوں بیوقوف بنا کے تے بدبخت بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا ہوئے جو حاضر و ناظر وہ دا اگے تے پیچھے والا مسئلہ کیڑا رہ گیا، پھر جڑا ہے جو حاضر و ناظر ہے وہ اگے بھی ہے تے پیچھے بھی ہے، وہ سجے بھی ہے تے کھبے بھی ہے، یا تے کہنا حاضر ناظر نہیں تے جے حاضر ناظر ہے تے پیچھے والا تے رولا ہی کوئی نہیں، وہ جتھے بھی تو آنکھ چوک کے ویکھے گا باطن دی آنکھ کھلی ہوئے ادھر تینوں کملی والے دا جلوہ نظر آوے گا۔ اے تینوں کیڑے پاگل آکھیا کہ پیچھے نے تے اگے نہیں؟ ساڑھا عقیدہ یہ نہیں، حاضر و ناظر جدوں ہے تے جدوں نہ دماغ ہوئے تے پھر مسئلے کرنے بھی انجدے چاہیے تے اگے بیوقوف بیٹھے ہوندے انہوں نے سمجھ بھی انجدے مسئلے دی ہوندی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدوں حاضر و ناظر جو نے، ہزاروی صاحب فرماندے نے میں ایک جگہ تے گیا تے ایک مولوی کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تسی حاضر و ناظر مانتے ہو، کوئی دلیل، کوئی دلیل؟ آپ نے فرمایا چل نبی پاک نو تے حاضر و ناظر ماننے ہاں، یہ دی تو دلیل پہ مانگنا ہے، تو رب نو حاضر و ناظر ماننا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ماننا۔ آپ نے فرمایا رب دے حاضر و ناظر ہوندی دلیل، دلیل دے نا، رب دے حاضر و ناظر ہوندی دلیل دے۔ انہیں آکھیا جی دلیل ہے، آپ نے فرمایا دلیل پیش کر۔ انہیں قرآن پاک دی آیت پڑھی،
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ کافی ہے گواہ، اللہ شہید ہے، اللہ کافی ہے گواہ۔ گواہ دا مطلب حاضر و ناظر جڑا موجود ہوئے۔ آپ نے فرمایا شہید تو ثابت کیتے ہی نا حاضر و ناظر، تے جے اے رب نے اپنے محبوب نو بھی شہید آکھیا ہوئے تے پھر جیڑے لفظ تو ثابت کیتا ہے حاضر و ناظر، انہیں کہا جی وہ کیویں؟ آپ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آپ نے فرمایا اللہ شہید ہے نا، اللہ نو آکھی نا شہید، اللہ نے نبی پاک نو بھی شہید آکھے۔ انہیں کہا جی ہو رہا ہے تو آپ انہیں کہا جی اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ آپ نے فرمایا نبی پاک بھی سمیع بصیر نے، سمیع بصیر نے یہ لفظ اللہ نے نبی پاک دے متعلق بھی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ نے انہوں سمیع بھی بنایا تے بصیر بھی بنایا۔ آپ نے فرمایا پورے قرآن دے وچوں ایک لفظ پڑھ جدے تو رب نو حاضر و ناظر کہنا ثابت کرنا چاہنے، اوہی لفظ میں نبی پاک دی شان دا تینوں پڑھ کے بخواواں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے صفتاں عطا فرمائیاں نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کرائی، سارے نبیاں نے پیچھے نماز پڑھی، آئے سن پہلاں کھلوتے نے پیچھے، پہلاں دنیا تے آئے سن پہلاں پر اج کھلوتے نے پیچھے، انہاں ساریاں دے امام نے سرکار۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اے جڑا جلسہ معراج تسی کر دیو نا، معراج شریف مناندے ہو، اے بھی بڑے مولویاں نوں وٹ پیندا ہے کتھے لکھیا ہے؟ میں کیا اسی تے عوام کٹھی کر کے تے جلسہ کرنے معراج شریف دا، رب نے 1,24,000 نبیاں تے رسولاں نوں کٹھیاں کر کے معراج دا جلسہ کیتا۔ پہلا جماعت کروائی، بعد جو سارے نبیاں نے واری واری تقریراں کیتیاں، اور سب تو بعد سرکار نے خطاب فرمایا۔ جدو خطاب کیتا اپنی شانہ بیان کیتیاں، رب دیاں دیتیاں ہویاں، تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے آکھیا نبیو اے رسول پاک تواڈے سارے نبیاں تے رسولاں تو افضل نے، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا ویکھو سنیاں دا اے امتیاز ہے، ادب والا طریقہ۔ آج کو ملوانے تقریر کرتے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ کدھے نہ لینے پہ تے کس حساب نال پہ لینے۔ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، کیسی شان ہے، اللہ نے ہمیں تے نہیں نا شانہ، انہوں دا ادب ویکھو۔ انبیاء سے کروں
عرض کیوں مالکو. دیکھو کہتے ہیں نبی دی بارگاہ وچ میں کہاں گا اے مالکو، اے مالکو، اے بھی نہیں اے نبیو، اے میرے مالکو میں تواڈے کولوں ایک گل پوچھنا چاہنا. وہ پوچھن کی؟ میں پوچھاں گا اے جڑے ساڈے رسول پاک نے تواڈے بھی نبی نے؟ اے گل تے دسو. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا. اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا سارے نبیاں نے اقرار کیتا. سب تو افضل آمنہ دلال نے فرماندے نے پھر ایک سیڑھی لائی گئی بیت المقدس تو میں پہلے آسمان تے پہنچیا، پھر دوسرے آسمان تے، تیسرے آسمان تے، چوتھے آسمان تے، پنجویں تے، چھویں تے نبیاں نال ملاقات ہوندی گئی. پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام بیٹھے نے، چوتھے آسمان تے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے، چھویں آسمان تے ستویں تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے نے. کسے آسمان تے کوئی نبی بیٹھا. قبراں وچ ویکھیا نبی، بیت المقدس وچ ویکھیا تے نبی، جے آسماناں تے ویکھیا تے پھر نبی. میں کہ مولوی جی مان لو نا پھر نبی ایک وقت وچ قبر وچ بھی ہوندے نے، بیت المقدس وچ بھی ہوندے نے تے آسماناں تے بھی ہوندے نے. اے تے مصطفیٰ کریم دے مقتدیاں دی شان ہے تے پھر نبیاں دے امام دا کی شان ہوئے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے پھر میں پہنچیا سدرۃ المنتہا تے. سدرۃ المنتہا تے میں ویکھیا ایک بیری ہے جدے پتے ہاتھی دے کنا جڑے نے تے او دے نال جڑا پھل لگا ہے او چاٹی ورگے چاٹی چاٹی جڑا ہے. فرماندے نے میں پوچھیا جبریل بیری ہے؟ جبریل نے عرض کیتا حضور اے ہوئی تے کلی میری ہے. ستاں آسمانہ تو اتے سدرۃ المنتہا تے میں رہنا، ادوں اگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکدا. سرکار نے فرمایا پھر جبریل اگے چلیے، پھر اگے چلیے. بزرگاں نے لکھا ہے، میں پڑھیا مطلب ہے سنیا نہیں کسی واز کولوں، بڑے اپنے محققین بزرگاں کولوں. جبریل امین علیہ السلام نے کہا حضور اگے اللہ دے انوار و تجلیات دا اے معاملہ ہے کہ اگر میں ایک وال دے برابر بھی اگے گیا نا تے میرے پر سڑ جان. سرکار نے ہاتھ پھڑیا، ہاتھ پھڑ کے نا تے انج جبریل امین علیہ السلام نے نال کھینچا. کہندے نے ایک قدم دے چلن دے نال نا 70,000 سال دی مسافت سرکار اگے لے گا. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور اگے جانا میرے اختیار چ نہیں، میرا بس نہیں. ساڑھے بزرگاں فرمایا جڑے محققین نے وہ کہندے نے جتھے ایک وارا ہاتھ پھڑ کے انج کھچیا نا 70,000 سال دی مسافت تے سرکار جبریل نو لے گئے. انجی کملی والا ایک وارا کھچ مارے گا میدان حشر وچ تے سارے امتیاں نو جنت وچ لے جائے گا. یہ طاقت مصطفیٰ کریم دی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے
دینے والا ہے سچا نبی دینے والا ہے سچا شیخ سعدی کہتے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور اگر یکسر موہ برتر پرم فروغ تجلہ بسوزد پرم حضور میں ایک وال دے برابر اگے ہویا نا تے میرے پر سڑ جان اتھو سرکار نے انج پھر واپس کر دیتا ٹھیک ہے لیکن سرکار لے کے گیا نا اینی مسافت کچھ بھی نہیں ہویا پھر سرکار نے فرمایا جبریل ایک وقت سی میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو سٹن لگے سن آتش کدہ وچ نمرودی تے تساں سدرہ تو پرواز کی تھی تے او منجنیک دے کول تسی پہنچ گئے جدو نا اینج چکیا سی نا ہوتا سٹن واسطے تے تساں جا کے پوچھیا سی حضرت میں اتھو تک جاننا جتے کوئی نہیں جاندا جی تے کوئی حاجت ہوئے تے دسو تے میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آکھیا سی اے جبریل میرے رب نو پتہ نا میرا خلیل آگ وچ پہ جاندہ ہے تے تساں کیا سی رب نو پتہ ہے تے آپ نے فرمایا سی جے میرا رب نو پتہ ہے تے پھر میں نو کوئی حاجت نہیں جویں وہ راضی ہے میں بھی راضی ہاں جویں وہ راضی ہے جبریل علیہ السلام سرکار تساں ودو کیا سی میں اتھو تک جاننا جتھے تک کوئی نہیں جاندا تے میں اج اوتھے چلنا جتھے تم ہی نہیں جاندا جتھے تسی بھی نہیں جاندے کوئی حاجت ہے تے دسو پھر جدے نال پیار ہوئے نا پیار ہوئے وہ دے کولو بندہ شے بھی پیاری منگدا ہے جبریل امین علیہ السلام نے اور کچھ نہیں منگیا عرض کیتا حضور تسی جا رہے ہو نا پھر اوتھے تے میری بھی ایک حاجت ہے کہ قیامت والے دن تہاڈی امت پل صراط تو جدو گزرنا اللہ کو اجازت لے دیو نا میں پر وچھاواں جی اس پل صراط تے پر جبریل دے ہون تے تہاڈی امت گزر دی ہوئے تہاڈا امتی کو تھلے نہ ڈگ پوے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں اجازت لے دینا اللہ اکبر جبریل پر بچھائیں اور پر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو اس واسطے آلہ حضرت کے اندر تو انو ڈارے او تلوار نالو تیز دے وال نالو بریک تے ڈگ کے مرنا تساں اسی تاواں خسمہ والے تے سائیاں والے تے مالکاں والے ساڑی تے شان ہونی ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے ایمیں اسا تے احتیاط نال بھی نہیں لگنا ایڈی احتیاط ہے پیر ادھر جا پوے گا ادھر جا پوے گا ادھر جا پوے گا اللہ حضرت کے اندر نے اساں تے نچ دیاں جانا ہے کی کرنا ہے وجد مطلب پتہ کی ہوندہ ہے بندہ پنگڑا پان لگ پوے نچن لگ پوے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد زہ عزت و اطلاعے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد سرکار اگے چل دے گئے کہندے نے ایک قدم جدو چک دے سن نا سرکار تے کنی مسافت تے ہوندی سی ایتھوں پائی کسے لاہور نہ ویکھیا ہوئے تے انہیں لاہور جانا ہوئے تے انہیں راہ وچ دل کرے 50 بار گڈی کھلار کے پوچھ دے کہ لاہور کتھے کر کے تے سرکار دے نال تے جبریل بھی کوئی نہیں سن سرکار دے نال جبریل امین علیہ السلام سرکار بھی نہیں سن رف بھی کوئی نہ جبریل امین علیہ السلام بھی کوئی نہیں تے کلے ہی جاندے نے تے کہندے نے جدو ایک قدم چک دے سن نا سرکار کنی مسافت طے ہوندی سی ایک قدم نال جنہ زمین تو لے کے سدرۃ المنتہا تک نا اینی مسافت طے ہوندی سی ایک قدم نال اللہ حضرت کہندے نے ایڈی لمبی مسافت تے پھر سرکار کیویں ٹر گئے
کیویں ٹر گئے تے کیویں آ گئے، کوئی راہ دسن والا بھی نہیں۔ تے کہندے نے سورج چڑھیا ہوئے نا تے سورج دیاں شواواں اکو بارا نکلدیاں نے مغرب تک جاندیاں، تے جدو غروب ہوندا ہے تے اودیاں شواواں بھی نال ٹر جاندیاں نے۔ اللہ حضرت کہندے نے تجلی ذات نے رسول پاک، تجلی ذات نے رسول پاک، تے اے تجلی ذات مکے تو چلی رب وال، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ رب تعالیٰ نال پھر ملاقات ہوئی، مختصر رب تعالیٰ نال ملاقات ہوئی، کنا قریب؟ اللہ فرماندا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جی میں دو کمانہ دا فاصلہ ہوندا نا، اے دے نالوں بھی تھوڑا رہ گیا۔ کمان ویکھیا کدی؟ اے کمان تساں ویکھی ہے تے نہیں؟ کمان اے تیر تے کمان، چلو ہن نہ ویکھی ہوئے دی کدی تساں ڈرامیاں وچ تے ویکھی ہونی ہے نا، اونج نہ ویکھی ہوئے کمان، اگے کمان نال لوگ شکار کردے سن۔ کمان دو کمانہ دے درمیان جنہ فاصلہ ہوندا ہے، اللہ آندا ہے میرا محبوب اینا میرے نیڑے ہو گیا۔ تے سرکار نے کول رب نے پوچھیا محبوب محبوب محبوبہ کل جانتے کوئی شے لے کے جاندے نے تے تسی کی لے کے آئے ہو؟ سرکار نے عرض کیتا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ بدنی تے مالی عبادتاں ساریاں تیرے واسطے۔ اللہ نے اگو فرمایا محبوب میرے کول آ گئے ہو، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے نبی تواڈے تے صلاۃ ہوے سلام ہوے، اللہ دیاں رحمتاں ہون برکتاں ہون۔ سرکار نے پھر اپنی امت یاد آئی جگہ جگہ تھی، سرکار نے پھر اس وقت آ کہ السلام علینا، یا اللہ پھر ساڈے تے بھی سلام، حالانکہ سرکار تے رب نے سلام کہہ دیتا، لیکن پھر آپ نے عرض کیتا ساڈے تے سلام۔ محدثین نے فرمایا اس تو مراد سی یا اللہ جڑے میرے خاص نے یا جڑے میرے گناہگار امتی نے انہاں تے بھی سلام ہوئے، وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جڑے تیرے نیک بندے نے انہاں ساریاں تے بھی سلام ہوئے۔ اسی جمعہ پڑھ کے سلام پڑھنے ہیں نا، سنی مبارک ہوئے توانو بھی کئیاں نو نصیب نہیں ہوندا، پڑھیا کرو سلام۔ معراج والی رات رب نے سلام آکھیا، سلام آکھیا اپنے محبوب تے، اور سرکار نے سارے چنگیاں تے بھی تے اپنے تے بھی سلام پڑھیا، جی سلام پڑھیا۔ اس واسطے چنگیاں لوکاں تے سلام پڑھنا چاہیے، جمعہ پڑھ کے ضرور سلام پڑھیا کرو، یہ بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے۔ سارا ہفتہ تسی نس دے بھجدے رہندے ہو، چنگا کم جو کرن آیا ہوندا تے بندہ کر کے جائے، پھر برکتاں لے کے جائے پوریاں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محبوب میں تو انہوں 50 نمازاں دیتی ہیں، اے لے جو اپنی امت واسطے۔ سرکار اتھو چلے، پھر عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا، پھر 7ویں اسمان 6ویں اسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے کھلو گئے۔ عرض کیتا حضور گئے ہو نا تے رب نے کی دیتا ہے؟ باقی تے تواڈیاں راز والیاں گلاں نے، پر امت واسطے کی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازاں۔ آپ نے عرض کیتا حضور میں تجربہ کر کے آیا، وہ 2-3 نہیں سن پڑھ دے نا 50 کتنے پڑھنیاں؟ تسی
اپنے رب کو واپس جاؤ. بخاری شریف وچ ارجع الی ربک، اے محبوب اپنے رب کول جاؤ. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، تو نہیں سمجھ آیا وہاں. اپنے رب کول جاؤ. کدے کول؟ یہ نہیں آکھا جبریل کول جاؤ، اپنے رب کول جاؤ. تے رب نو آکھو تخفیف کر. گئے سرکار ایک روایت جے 5 نمازاں کٹ، ایک 10 نمازاں مسلم شریف وچ. موسیٰ علیہ السلام پھر کھلو گئے، حضور واپس جاؤ اور کٹ کراؤ. حتیٰ کہ جاندے رہے آندے رہے جاندے رہے 5 نمازاں رہ گئی. جدو واپس چلن لگے نا سرکار تو موسیٰ علیہ السلام نے آکھا حضور تھوڑیاں کٹ اور کرا لیو. ایک کرا پھر لگے جاؤ. تسی تو بڑے خوش ہوندے ہو گے جے ایک کرا ٹوری جاندے تو چلو کام مکدا، نہ وضو کرنا پیندا نہ مسیتے پڑھنا پیندا. یہ تو پھر واہ کام مکیا ہونا سی نا، کڈا تو خوش ہونا سی. پر خوشی دے وچ سرکار نے آکھیا موسیٰ علیہ السلام نے من شرم ہوندی ہے 50 تو 5 رب نے کر چھڑکے تے حالی بھی جاواں. رب بھی آکھے دا ایڈی نکمی امت جڑی 5 بھی نہیں پڑھ سکتی تے میں ہن چلاں. جدو چلے نا تے عاطف غیب والوں اللہ والوں آواز آئی، لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ دے کلمے تبدیل نہیں ہوندے محبوب. میں توانو 50 دیتیاں تواڈے منہ نو 5 کر چھڑیاں، لیکن یاد رکھو تواڈی امت پڑھے گی 5، میں ثواب 50 دے دیا کراں گا. 2 گلاں بس ذہن نشین فرماؤ. انہاں کیا مولویاں نو ہر جگہ تے کوئی نہ کوئی سوچ دیئے پیڑے بندے نو نا بندے دی جس طرح دی سوچ ہوئے. ویکھو نا بندے کسے دے اچھی صفت دا متعلق سوچنا ہوئے تو انہوں اچھیاں خوبیاں بڑیاں نظر آ جان. تے جے بندے نے ماری کو گل ویکھنی ہوئے تو انہوں بھی بڑیاں سوچ دیاں نے. پھر ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے انج بھی ہے وہ بھی ہے. تے مولوی بھی چونکہ چون کا دا مربع ہوندے نے وہ بیٹھے ہی سوچ دے رہندے نے. مولویاں کیا ویکھو گل ہے معراج والی رات. یہ تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک حاضر و ناظر نہیں. تسی آندے ہو حاضر و ناظر. جی اللہ تعالیٰ دے محبوب حاضر و ناظر سن تے پھر مکے وچوں لے کے جان دی لوڑ کیڑی سی. ساڑے بزرگاں بڑا کمال جواب دیتا انہوں نے کہا چلو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حاضر و ناظر تے ہون تے تو انہوں اعتراض ہے نا، اختلاف ہے. اللہ دے حاضر و ناظر ہون تے کوئی اعتراض نہیں نا. اللہ حاضر و ناظر ہے کہ نہیں. تے جے اسی پوچھئے رب حاضر و ناظر تے رب نو لے کے جان دی لوڑ کیڑی. یہ تو بھی تے ویکھو نا ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں جے تسی گلاں کر دے ہو تے اسی بھی تے کوئی کر ہی سکنے ہیں نا. اللہ نے سانوں بھی زبان دیتی. اللہ حاضر و ناظر ہے کہ نہیں. تے اللہ کیوں لے کے گیا؟ چلے گل یہ نہیں. سرکار بھی حاضر و ناظر نے، رب بھی حاضر و ناظر ہے. نبی پاک اپنی شان نال حاضر و ناظر نے جڑی رب نے انہاں نو، رب تعالیٰ اپنی شان نال حاضر و ناظر ہے. لیکن گل یہ جے رب مکے جلوہ گری کردا تے کوئی شے نہیں سی رہنی. تے ایتھے بھی محبوب دے جے جلوے سارے نظر آ جاندے نا اتوں پردے لے جاندے تے ایتھے کوئی شے نہیں سی رہنی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہے تے حاضر و ناظر تم ہی ہے تے میں بھی، پر آجا لا مکان تے ملاقات کر لیں دے. نظام بھی ٹھیک رہے تے ملاقات بھی ہو جائے. دوسری مولویاں نو سوچ دی لو جی نبی پاک کل علم غیب ہے تسی آندے ہو ہے وے جی اے ہوندا تے پھر وہ نمازاں پہلے ہی اتھے 5 کرا لیں دے، پہلے ہی 5 کرا لیں دے. اللہ کو بار بار ہون جان دی کیڑی لوڑ سی. میں کیا چلیا یہ گل نہیں. رب نو بھی پتا سی میں 5 کرنیاں نے کہ نہیں. رب نو پتا سی کہ نہیں. دس نا رب دا بھی علم کوئی نہیں. رب دا علم ہے انہیں 5 کرنیاں نے، پر رب نے کیوں 50 دیتیاں؟ رب یہی تو دسنا چاہتا سی. کوئی تجلی نال بے ہوش ہو جاندہ ہے. اس محبوب نو میں پھر بلانا، پھر آندا ہے، پھر ویندا ہے، پھر جاندا ہے، پھر آندا ہے. انہیں پھر لا کے نالے میرا یار مینوں ملدا جائے گا، نالے نمازاں گھٹ کراندا جائے گا. پھر جی دوسری وجہ ایسی کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ دے دیدار دی آرزو کیتی تے اوتھے تجلی صفاتی پئی. تے موسیٰ علیہ السلام دی آرزو ایسی
کہ 50 نمازاں ملن، محبوب رب نو ویکھ کے آوے تے میں محبوب دا چہرہ ویکھاں، یہ پھر جان رب نو ویکھ کے ہون تے پھر میں انہاں دا چہرہ ویکھاں، پھر ویکھاں۔ ایک گل یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام پہلا انتقال فرما گئے سرکار تو، سرکار خاتم النبیین نے، لیکن اوتھے آسمانہ تے بہ کے تے نمازاں گھٹ کرائیاں نا، اندر ہم نہیں وسیلے کو مانتے، میں کہتے پھر 50 پڑھیا کرو، ہم نہیں وسیلے کو مانتے، میں کہ وسیلے نال ہی تے 5 ہوئیاں نے، کہتے نال ہوئیاں نے، اے وسیلے نال نہیں، زندہ سے تو مدد مانگ لو لیکن فوت شدہ سے تو مدد نہ مانگو۔ میں کہ پڑھنا بخاری حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے کے بعد ہی مدد کر رہے ہیں، فوت ہونے کے بعد مدد کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ والے دنیا تو ٹر بھی جانتے، اپنے غلامہ دی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں تے حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عظمت رسول اور محبوبان خدا دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات اچھی آواز نال درود شریف پڑھو صلی اللہ تعالی